بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں ایک ہندو ایسا تھا کہ وہ جس پر بھی نظر ڈالتا تھا وہ ہندو ہو جاتا تھا۔ خصوصاً مسلمان اس مسئلے میں بہت پریشان تھے کہ بہت سارے مسلمانوں کو انہوں نے ہندو بنایا تھا۔ ایسا کوئی جادو تھا، ایسا کوئی پتہ نہیں، کوئی تاثیر تھی اس میں، تو وہ لوگ پریشان تھے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اتفاق سے حضرت کا سفر تھا ہندوستان کا، تو ان لوگوں کو پتہ پڑا کہ حضرت امروٹی یہاں آ رہے ہیں۔ تو امرتسر کی اسٹیشن پر ان لوگوں نے حضرت کا انتظار کیا کہ یہاں سے آئیں گے، ہم ملیں گے اور عرض کریں گے کہ ہمارے یہاں یہ فتنہ پیدا ہو گیا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے۔ تو وہاں کی جماعت اسٹیشن پر موجود تھی، تو وہ آدمی بھی آ گیا، ہندو، جو مسلمانوں کو ہندو بناتا تھا۔ تو جب حضرت پہنچے ادھر تو حضرت کے ساتھ وہ آدمی ملے، عرض کیا کہ ایک ایسا بندہ پیدا ہو گیا، ہندو بناتا ہے، اور اتفاق سے وہ ادھر موجود ہے اسٹیشن پر۔ سائیں ریل گاڑی سے اترے، کہا کہ مجھے دکھلاؤ۔ تو پلیٹ فارم پر چلے آگے تو دیکھا کہ وہ سامنے آ رہا ہے۔ سائیں کو فرمایا یہ ہے سائیں، یہ جو سامنے آ رہا ہے۔ تو حضرت نے ان کو دیکھا، دونوں آنکھوں سے جلال کے ساتھ دیکھا، تو الٹا ہو کر اسی پلیٹ فارم کے فرش پر گر گیا، ادھر ہی مر گیا مردود۔ سبحان اللہ۔ ایک بار مسجد کا کام چل رہا تھا، ایک فقیر اوپر مستری کو اینٹیں دے رہا تھا، تو اتفاق سے مستری کے طرف اینٹ تو انہوں نے پھینکی، لیکن اس کا خیال ادھر ادھر ہو گیا، اس کو نہیں پکڑ سکا۔ تو وہ سیدھی اینٹ اوپر جو گری اس فقیر کے سر پر گری اور اینٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لوگ پریشان ہیں کہ بس فقیر تو آج مر گیا۔ دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ فقیر کیا ہے خیر سے؟ کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر جا کر درگاہ میں حضرت بیٹھے تھے، عرض کیا سائیں اوپر سے اینٹ گری لیکن اس کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو حضرت نے وہ اپنا ہاتھ کپڑے میں اندر بند تھا، وہ باہر نکال کر دکھلایا کہ زخمی تھا۔ کہا کہ دیکھو میں نے ہاتھ دیا تھا، یہ اینٹ میرے ہاتھ کو لگی تھی۔ سبحان اللہ، طاقت تو اللہ کی ہوتی ہے نا۔ یہ ولی کے صرف ہاتھ پر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت سائیں شبیر احمد جونگل شریف والے، حافظ شبیر احمد ولد حاجی شفیع محمد پہوڑ جونگل شریف والے، جس کو خلافت حضرت لاہوری سے ملی تھی، لیکن پہلے وہ مرید حضرت امروٹی کا ہوا تھا۔ یہ اور حاج میر محمد دونوں حضرت امروٹی کے پاس گئے تھے، دونوں نے دست بیعت حضرت کے ہاتھ پر ہوئے تھے اور ذکر بھی لیا تھا۔ بعد میں حضرت وفات کے بعد ان کا تعلق حضرت لاہوری سے بنا، پھر حضرت لاہوری نے ان دونوں کو خلافت بھی دی تھی۔ تو یہ اس کا بیٹا ہمیں یہ چند واقعات بتلاتے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ بتلائی کہ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ امروٹ شریف کی درگاہ میں لنگر خانے میں ایک بالٹی بھات کی آتی تھی، 24 کلاکوں میں بس ایک ہی مرتبہ بھات ملتا تھا بس، اور سائیں بھی وہی اس میں شریک ہوتے تھے۔ اگر بچتا تھا تو سائیں کھاتے تھے، اگر نہیں بچتا تھا تو پھر سائیں تناول نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حیدرآباد گئے، وہاں ایک آدمی بظاہر پاگل نظر آ رہا تھا، حقیقت میں وہ ابدال تھے۔
سائیں کو فرمایا کہ اللہ نے آپ کو گوشت کھلانے کی طاقت دی ہے تو فقیروں کو بھات کیوں کھلاتے ہو؟ حضرت نے فرمایا چل چل پاگل چل۔ پھر جب حضرت امروٹ شریف پہنچے، عشاء کی نماز پڑھی، امروٹ سے نکلے، صبح کی نماز جا کر بھرچونڈی میں پڑھی۔ حضرت کا ہمیشہ معمول یہی تھا، بھرچونڈی پیادل جاتے تھے۔ نماز کے بعد خود بخود سائیں حافظ صاحب نے فرمایا ابھی لنگر میں کشادگی کرو۔ پھر حضرت نے لنگر میں کشادگی کی۔ 2-3 قسم کا کھانا تیار ہوتا تھا، امیروں کے لیے گوشت اچھا کھانا اور فقراء کے لیے وہی بھات ہوتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا فقیروں کے لیے یہی مناسب ہے، بھات کھائیں گے، رات کو پیشاب آئے گا، تہجد نہ پڑھنے کا ارادہ ہوگا تو پھر بھی تہجد پڑھیں گے، اگر کہیں تھوڑا پاؤں پھسل گیا اللہ کہا تو پھر اللہ کے نصیب ان کو معافی مل جائے گی۔ فرماتے ہیں حضرت امروٹی سفید رنگ والی جو ٹوپی تھی نا، اوپر نوکدار ٹوپی، یہ پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت بھرچونڈی سے یہ ٹوپی ہمیں ملی تھی اور ہمارے والد صاحب بھی اس طرح پہنتے تھے اور ہم بھی یہ ٹوپی پہنتے تھے، لیکن بعد میں ان کو چھوڑ دیا کہ یہ بدعتوں کی علامت بن گئی ہے۔ فرماتے تھے کہ چاہ اور ناس، یہ جو ناک میں دیتے ہیں نا ناس، چاہ ناس ہمیں حضرت امروٹی سے ورثے میں ملی ہے۔ حضرت سائیں عبداللہ کیسا یہ بھی بتلا، حضرت سائیں عبدالعزیز تھریچانی والے فرماتے تھے کہ حضرت امروٹی کی وفات کے بعد حضرت کے مقام کا ایک ولی ایران میں معلوم ہوا ہمیں کہ ہے، تو ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ اس کے حالات دیکھ رہا ہو، زیارت کر کے آؤ۔ تو وہ گیا تو اس کے جانے سے پہلے چند دن فوت ہو گیا تھا۔